شروع کر دیں. الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. آج ہم نے 13واں پارہ پڑھا ہے. 13ویں پارے میں سورہ یوسف ختم ہوئی ہے. سورہ یوسف پر کئی سال پابندی سے بیان ہو چکا ہے، تو میں اس واقعے کو پورا ڈیٹیل سے نہیں بیان کروں گا. جو لوگ بیان سنتے رہتے ہیں وہ کئی بار سن چکے ہیں. چند چیدہ چیزوں کو میں ہائی لائٹ کرتا ہوں جو 13ویں پارے میں خاص طور پر آئی ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، پہلی بات تو جب انہوں نے ان کو عورتوں نے زنا کی دعوت دی تو دھمکی دی کہ اگر یہ ہماری بات نہیں مانیں گے تو ہم ان کو جیل میں ڈال دیں گے. تو یوسف علیہ السلام نے اس وقت دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ، یہ لوگ مجھے جس گناہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے. آپ اندازہ لگائیں، جیل کوئی ہلکی چیز نہیں ہوتی، اور اس زمانے کے جیل. آج جیلوں میں حال دیکھ لیں آپ صفائی ستھرائی کا، اور کس طرح انسان مر جاتا ہے وہاں پہ. تو اس دور میں تو اور لوگوں میں اویئرنیس نہیں تھی، ظلم تھا. تو ایک بار بھی زنا کی جرت نہیں کی. یہ قرآن یہ واقعات کیوں بیان کرتا ہے کہ زنا کوئی ہلکی چیز نہیں ہے کہ بڑے آرام سے کر لو تو توبہ کر لیں گے بعد میں. لوگ یہ سوچ کے کر رہے ہوتے ہیں. نقل کفر نباشت. حضرت یوسف سوچ لیتے کہ میں مجبور ہوں یہاں پہ اکیلا ہوں، میرے گھر بار یہاں ہے نہیں. اپنی ٹینشن کو دور کرنے کے لیے، ڈپریشن کو دور کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور پھر مجھے دھمکیاں مل رہی ہیں مجھے جیل جانے کی، پتہ نہیں کتنے طویل عرصے تک کے لیے مجھے جیل میں ڈال دیں. تو میں کر لوں گا، توبہ کر لوں گا بعد میں، کوئی ہمیشہ کے لیے تھوڑی کر رہا ہوں. لیکن جب جیل کی دھمکیاں ملی ہیں تو یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ. اے اللہ، یہ عورتیں جس گناہ کی دعوت دے رہی ہیں اس سے مجھے جیل کی زندگی زیادہ محبوب ہے. اس سے پتہ چلتا ہے بھائی گناہ ہلکی چیز نہیں ہے. ان کو پتہ تھا یہ کتنا بڑا جرم ہے. آج ہمارے معاشرے میں نوجوانوں میں زنا بہت پھیل گیا ہے. ہلکی بات سمجھا جانے لگا. اس لڑکیوں سے دوستیاں، ان سے ناجائز تعلقات، لڑکیوں میں بھی یہ بہت ہو گئی ہے. یہ بات کوئی بھی ان کو کسی طرح سے بے وقوف بنائے یہ بن جاتی ہیں. اور کتنے کیسز ہیں کہ بھئی شادی کہیں اور ہو رہی ہے تو پریشان ہیں کہ ہم تو کنوارے نہیں ہیں. لڑکیوں کو یہ بھی آج کل بعض جگہوں پر یہ ٹینشن شروع ہو گئی ہے، کیا بہانہ کریں گے، کیا کریں گے. اتنا معاشرے میں برائی بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. تو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. زنا پر جہنم کی آگ کے وعدے ہیں. انہ کان فاحشہ، بہت برا راستہ ہے یہ. پھر حضرت یوسف علیہ السلام اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں، وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ. اے اللہ، اگر تو مجھے ان کی بری تدبیروں سے نہیں بچائے گا، تو میری مدد نہیں کرے گا، تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا. میں اپنے اوپر اعتماد نہیں کرتا، میں بھی بچنے کی کوشش کروں گا، لیکن اے اللہ تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ تو بھی میری بولو مدد کر، مجھے مصیبت سے نکال دے، اس آزمائش سے بچا لے. قرآن کے الفاظ ہیں فاستجاب لہم ربہم، فاستجاب لہ ربہ، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا. کیا مطلب؟ اللہ نے ارادہ کر لیا میں ان کو اس برائی سے بچاؤں گا. لیکن نتیجہ کیا نکلا ہے؟ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، آپ کو بالآخر جیل میں جانا پڑا. کیونکہ اگر وہ جیل میں نہ بھیجتے تو بدنامی اپنی ہو رہی تھی. لوگ یہ کہتے کہ اگر یہ شخص بے گناہ ہے
تو پھر اس کو جیل میں کیوں نہیں ڈالتے؟ بعض دفعہ کسی معصوم کو بھی سزا دی جاتی ہے یہ بتانے کے لیے کہ ہم معصوم ہیں. اب دیکھو کیسی بڑی آزمائش کہ یوسف علیہ السلام کہاں چلے گئے؟ جیل میں. ایک پیغمبر کے بیٹے ہیں, اللہ نے اکیلے کو آدھا حسن دیا, زندگی کہاں گزر رہی ہے؟ جیل کی کوٹری میں. تو کوئی وصفے سے نہیں آئے, کوئی ٹینشن نہیں کہ بھائی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بھائیوں نے پہلے مجھے کنویں میں پھینک دیا, پہلے تو میرے ساتھ یہ ظلم ہوا, پھر جب میں کنویں سے نکلا ہوں تو بازاروں میں غلاموں کی طرح فروخت ہوا ہوں, حالانکہ میں تو آزاد خاندان کا آزاد بیٹا ہوں. وہ کتنی بڑی ٹینشن, کیا ہو رہا ہوگا نا جب بچے کی بولیاں لگ رہی ہوں گی, کتنے میں لوگے غلاموں کی طرح بکتے تھے ایسے لوگ جو اس طرح, جن کے کوئی والدین کا نہ پتہ ہو. پھر کتنی بڑی آزمائش, دروازے بند کر کے بادشاہ کی خوبصورت بیوی زنا کی دعوت دے رہی ہے اور آپ اپنے دامن کو بچا رہے ہیں. دیکھو جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے نا وہ ہر جگہ ٹھیک ہوتا ہے. اللہ نہیں ہے تو دو نمبریوں میں انسان لگ جاتا ہے. اب آپ بتاؤ, بادشاہ کے محل میں زندگی گزر رہی ہے, اکیلے ہیں, کنوارے ہیں, جوان ہیں, طاقتور ہیں, اور خوبصورت ترین عورت, اور وہ خود برائی کی دعوت دے رہی ہے. ایسے موقع پہ تو لوگ خود کوشش کرتے ہیں برائی کی, اور چاروں طرف سے دروازے بند ہیں. یوسف علیہ السلام بھاگے دروازوں کی طرف, اس لیے کہ جو میرے بس میں ہے وہ میں کروں. کیسا برائی سے اپنے آپ کو بچایا. واستبق الباب وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ, دروازے کے پہنچے ہیں تو بادشاہ کھڑا ہوا ہے, اور بادشاہ کے بولنے سے پہلے, یوسف علیہ السلام کے بولنے سے پہلے بادشاہ کی بیوی نے کہانی ساری الٹ دی. کیسے الزام لگا رہی ہے؟ یہ نہیں کہہ رہی کہ بادشاہ اس کی غلطی ہے, یہ مجھے بند کمرے میں لے کر آیا ہے, یہ نہیں کہہ رہی. اس سے کیس کی نوعیت ہلکی ہو جائے گی. یعنی بادشاہ پوچھے گا اچھا تمہاری غلطی ہے, اس کی غلطی ہے؟ نا 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 نا. ہوشیاری کیا کی اس نے؟ قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب الیم. میرے شوہر, میرے سر کے تاج, آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو نوجوان گھر میں رہ کے تمہاری بیوی کی عزت پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے, اس کی سزا بتائیں کیا ہونی چاہیے؟ سوائے جیل یا دردناک عذاب کے اس کی کوئی اور سزا بنتی ہے؟ اسٹائل دیکھ رہے ہیں بادشاہ کی بیوی کا؟ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ. عورت جب کسی کی عزت کا جنازہ نکالنا چاہے نا, 2 منٹ میں اس کو ذلیل کر دیتی ہے. اور ہمارا معاشرہ ایسے موقع پہ سنتا کس کی ہے؟ عورت کی. یہ میرے پاس بہت کیسز آئے ہیں, بہت کیسز, آپ کی سوچ سے زیادہ کیسز آئے ہیں. مرد بھی ظالم ہوتے ہیں, عورتیں بھی ہوتی ہیں, دونوں طرف سے ظلم ہوتا ہے. لیکن مرد جب اپنا ظلم بیان کرتا ہے اس کو سننے والے مارکیٹ میں ایک آدھی لوگ ہوں گے. جب عورت اپنا ظلم بیان کرتی ہے نا, میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے, تو مرد کے جتنے دوست ہیں وہ بھی سارے سنتے ہیں بیٹھ کے کہ بھابھی آپ بتائیے آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بہت کیسز ہیں میرے پاس آ چکے ہیں ایسے کیسز. ایک صاحب کا بڑا پھڈا ہو رہا تھا, مجھے پتا تھا کہ اس کیس میں بیوی غلط تھی, میں جانتا تھا ان کو بہت پہلے سے. ہر کیس میں عورت غلط نہیں ہوتی, لیکن اس کیس میں عورت غلط تھی. تو بہت عرصے سے چل رہا تھا. میں نے اس مرد کو یہ کہا تھا کہ اس سے علیحدگی اختیار کر لو, یہ بہت ہوشیار خاتون ہے اور یہ تمہاری عزت کو تیل نہ کر دے تو میرا نام بدل دینا. مجھے بھی تھوڑا سا, میں بھی آبزرو کر لیتا ہوں نا, مجھے اندازہ ہو گیا تھا. میں نے کہا یہ بہت بڑا مسئلہ کھڑا کرے. نہیں جی, وہ لٹو تھے. بالآخر کیا ہوا ہے کہ عورت نے عدالت میں کیس کیا, اور پتہ نہیں کیا کیا کرا کے نا اس کی کالیں ریکارڈ, اور وہ اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر واٹس ایپ پہ اس کے میسج گھما دیے اس کے دوستوں, اس کے رشتہ داروں, یہ کر رہا ہے, یہ یوں کر رہا ہے. وہ بیچارے کی ایسی عزت کا جنازہ نکلا کہ آپ کی سوچ. خیر پرانا واقعہ کسی کی سمجھ میں نہیں آئے گا کس کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ جانتے بھی نہیں اس کو. تو اچھا وہ مجھے اپنا دکھڑا سنانے لگا
کہہ رہا ہے یار میں جب اپنے کسی دوست, لوگ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا, ابے تو کیا کر رہا ہے, ابے تو ایسا ہے, تو اتنی بڑی داڑھی رکھ کے یہ کام کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ, تو کہہ رہا ہے میں اپنا غم کسی کو سناؤں تو لوگ آدھے منٹ سے زیادہ بات نہیں سنتے. اچھا چلو ٹھیک. کہہ رہے میں نے کال ریکارڈنگ نکلوائی ہوگی کہیں سے, اس وقت نکل جایا کرتی تھی ریکارڈنگ, سب نکلنا مشکل ہے, پرانی بات ہے بہت. کہہ رہے پتہ یہ چلا کہ میرے جتنے اٹھنے بیٹھنے والے دوست ہیں نا میرے ساتھ, میری وائف کی ان سے ایک گھنٹہ باتیں ہو رہی ہیں اور وہ اس کے دکھڑے سن رہے ہیں. ٹھیک ہے, اتنی توفیق نہیں ہے کہ آ کے پوچھ لیں کہ واقعی صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. تو یہ مارکیٹ میں یہ ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. تو چیخنے چلانے کو کبھی نہ دیکھا کریں کہ کون چیخ رہا ہے, کس پہ ظلم ہو رہا ہے نا. ہمارے معاشرے میں تحمل نہیں ہے. بعض دفعہ عورتیں چیخ بہت رہی ہوتی ہیں, رو رہی ہوتی, ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا, ہائے اس نے مجھے گالی دی تھی, ہائے اس نے میرے باپ کو فحش گالی دی, ہائے اس نے یہ کیا, اس نے دی بھی ہوتی ہے اتفاق سے, ہائے یہ کر دیا, ہائے یہ. لوگ کہتے ہیں ابے بھائی اس کے ساتھ تو کیا ہو گیا. بہت تمیز سے بیٹھ کے نا مسئلوں کو حل کیا کرو. ان سے بولو خاتون چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں ہے, تمیز سے بتائیں آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. یہ ہو رہا ہے بھائی, ٹو دا پوائنٹ بات کریں, کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ, خرچہ مل رہا ہے, خرچے سے کیا ہوتا ہے, خرچے سے کیا, میں کوئی کہ غربت کے ٹکڑوں پہ پلی ہوئی عورت ہوں جو مجھے کھلا کے یہ احسان کر رہا ہے. یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں. تمیز سے بیٹھ کے پوچھو آپ کی بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں. اچھا گالی دی آپ کے ابا کو, بہت برا کیا, آپ نے کیا کہا تھا جس پہ گالی ملی ہے. وہ بھی تو بیٹھے بیٹھے کوئی کسی کو گالی دیتا ہے بھائی. صرف معین اختر کے پروگرام میں یہ سنا تھا کہ وہ ماموں گالیاں دیتے ہیں. وہ تو کراچی کے حالات کی وجہ سے گالیوں پہ آ گئے تھے نا بیٹھے بیٹھے. بھائی غلط ہے, گالیاں دینا اچھا نہیں ہے, لیکن آپ نے کیا کیا تھا. اچھا یہ بھی کیسز آتے ہیں, میرے میاں نے مجھے تھپڑ مارا اور لاتوں سے مارا اور چپل اٹھا کے ماری, یقیناً غلط حرکت ہے. آپ نے کیا کیا تھا پہلے وہ بتائیں. میں نے تو کچھ بھی نہیں ایسا کیا. ایسے بیٹھے بیٹھے کون اٹھا کے لاتے مارے گا یار. کچھ تو ہوگا نا, وہ بات بتائیں, پھر ہم بتائیں گے کہ اس پہ گالی بنتی تھی یا تھپڑ بنتا تھا یا لات بنتی تھی یا طلاق بنتی تھی. پہلے وہ بات سامنے آئے. لیکن جو فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں نا, وہ بھی ان چیزوں کو لائق اعتنا نہیں سمجھتے, وہ اور مسئلے کو بگاڑ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں تو نے مارا کیوں بھائی, تو ہوتا کون ہے, عورت پہ ہاتھ اٹھانے والا ہوتا کون ہے. اس کو غصہ یہ آ رہا ہوتا ہے کہ یار ایک تو اس نے میرے باپ کو گالی دی, بیوی نے میری ماں کو گالی دی, اس پہ میں نے صبر کر کے صرف ایک تھپڑ مارا ہے, اس پہ یہ مجھے پورے محلے میں بدنام کر رہی ہے اور میری کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات کم نہیں ہوتے اور بڑھتے. وہ کہتا ہے تنہا اکیلے میں مل تو صحیح, میں 6 تھپڑ اور لگاؤں گا تجھے. غلط کر رہا ہے وہ, میں اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہا مرد کو. لیکن کیا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہاں جذباتیت کی وجہ سے معاملات سدھرنے کے بجائے بگڑتے ہیں. مرد بھی یہ کرتے ہیں, صرف عورتیں نہیں, مرد بھی بعض دفعہ الٹا اچھل کے یہ میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے, میرے وہ یہ نہیں ہو رہا. ابے بھائی تمیز سے بتا کیا تیرے ساتھ مسئلہ ہے, کیا کر رہی ہے تیری زوجہ تیرے ساتھ, کون سا ایسا مسئلہ ہے. آرام سے بیٹھ کے تمیز سے بتاؤ کون سا ایسا حق ہے تمہارا جو واجب حق ہو اور وہ ادا نہیں کر رہی. تو تمیز سے بیٹھ کے نہیں ہوتی بات. ہمارے ہاں کس کو دیکھا جاتا ہے, جذبات کو. کیوں انسانی فطرت ہے, وہ اسٹائل سے متاثر ہوتا ہے. سمجھتے ہو, وہ بات نہیں دیکھتا, وہ کیا دیکھتا ہے, اسٹائل. تو زلیخا نے کیا مارا, اسٹائل مارا ہے. زلیخا کو جب دیکھا نا بادشاہ آ گیا, دروازے پہ دونوں کھڑے ہوئے ہیں, اس کا مطلب یقیناً دونوں بند کمرے میں تھے. کیا بھائی شبہات پیدا ہوتے ہیں. تو اسٹائل کس کا اچھا تھا, زلیخا کا. زلیخا نے یہ نہیں کہا کہ بادشاہ سلامت, بلکہ پہلے بادشاہ کہتا کہ بھئی تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو بند کمرے میں, یہ تو غلط ہے, اس سے تو مجھے شک پیدا ہو رہا ہے. تو بادشاہ کہتا نا یہ بات, لیکن زلیخا نے بادشاہ کو بولنے کا موقع دیا ہی نہیں. ایسے بن گئی جیسے میں بہت ایکسائٹیڈ ہوئی ہوئی, بہت جذباتی ہوئی, میرا میٹر گھوما ہوا ہے, میرے ساتھ بہت غلط ہو رہا ہے اس گھر کے اندر, میں بتا رہی ہوں, آپ کو بولنے نہیں دوں گی میں, بہت بے عزتی میں نے اس گھر میں اپنی برداشت کر لی ہے. یہ اسٹائل تھا کس کا, زلیخا. ابھی یہ منظر ہوگا نا,
بادشاہ کھڑا ہوگا, یہ بولے گا, ابھی منہ سے اس کے نکل رہا ہوگا, بھائی یہ کیا ہے, واٹ از دس, واٹس گوئنگ آن, یہ کیا ہو رہا ہے, واٹس ہیپننگ, ٹھیک ہے نا, یہ کیا ہو رہا ہے بھائی. لیکن زلیخا, اس کا نام پتہ نہیں زلیخا تھا بھی یا نہیں تھا, ویسے آسمانی کتاب پچھلی کتابوں میں لکھا ہے, تو ہم زلیخا ہی فرض کر لیتے ہیں. تو زلیخا جو تھی اس نے بادشاہ کی اسٹیٹمنٹ سے پہلے, بادشاہ کے سوال سے پہلے اسٹائل مارا اپنا, ٹھیک ہے نا, ایسے بھرم میں لائی ہے کہ جیسے میں بہت ڈپریشن میں ہوں, بہت ٹینشن میں ہوں, میرے گھر میں بہت زیادہ, اس گھر میں میرے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے اور بس انتہا ہو گئی ہے, اب اس بندے کو سزا ملنی چاہیے, اب جیل یا کوڑے, اس کے علاوہ اور کوئی سزا نہیں بنتی ہے, اور بتاؤ اس کے علاوہ کچھ بنتی ہے تو بتاؤ. بادشاہ سے پوچھ رہی ہے ماں جزا, اس کے علاوہ کچھ بنتا ہے, سوال پوچھ رہی ہے اس سے کہ میرے ذہن میں یہ دو سزائیں آ رہی ہیں, کوئی تیسری اگر آپ کے مائنڈ میں ہے تو وہ پلیز میرے ساتھ آپ شیئر کریں, یہ دو میں سے ایک تو بنتی ہے, ٹھیک ہے نا. ما جزاء من اراد باہلک سوءا, اے بادشاہ, اے میرے شوہر, مجھے یہ بات بتائیں کہ جو تمہاری بیوی پہ غلط نظر سے, غلط نیت سے تو اس کی طرف بڑھے, تو اس کی سزا میرے حساب سے جیل یا دردناک عذاب کے علاوہ آپ بتائیں, آپ کے حساب سے دردناک عذاب یا جیل کے علاوہ کیا بنتی ہے؟ میرے حساب سے تو یہی بنتی ہے, آپ کی رائے میں لینا چاہ رہی ہوں. اصل میں ایکچولی مجھے کس کی رائے چاہیے؟ تو یہ جو چلاک عورتیں ہوتی ہیں نا, ہر عورت چلاک نہیں ہوتی, لیکن بہت سی عورتیں کیا ہوتی ہیں, اور یہ والا عنصر معذرت کے ساتھ خواتین میں تھوڑا سا, جب وہ چلاکی پہ آتی ہیں تو زیادہ ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں ہوتا. تو انہوں نے, تو اب بیچارے یوسف علیہ السلام پریشان, لو بھائی ہم تو بھاگ رہے ہیں, اپنے آپ کو بچا رہے ہیں, اور یہ بلی کس پہ ڈال رہی ہے؟ میرے اوپر. تو یوسف علیہ السلام وہ سیدھے سادے, وہ 2 اور 2 4 کی طرح بات کرنے والے, انہوں نے یہ نہیں کہا. وہ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ اے بادشاہ, مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک عورت خود دوسرے کو دعوت دے ہیں اور پھر بلی اسی کے اوپر ڈال دے, آپ اس کی, میرے حساب سے اس کی سزا جیل سے بھی زیادہ بنتی ہے, آپ بتائیں کیا رائے آپ کی. حضرت یوسف کو یہ چالاکیاں بولو نہیں آتی, 2 اور 2 4 کی طرح صاف کلیئر بات کرنے والا اللہ کو پسند ہوتا ہے نا. حضرت یوسف نے کہا ہی راودتنی عن نفسی, اس نے مجھے ورغلانے کی کوشش کی ہے, میں نے یہ کوشش نہیں کی. بس اتنی سی بات کی اور کیا ہو گئے؟ خاموش. جب انسان ایک نمبر ہوتا ہے نا تو اکثر اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے. وقتی آزمائشیں آتی ہیں لیکن العاقبۃ للمتقین, قرآن کہہ رہے ہیں انجام اچھے لوگوں کا ہی ہوتا ہے, 2 نمبر لوگوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا. ایک دن وہ پکڑے جاتے ہیں اپنی 2 نمبریوں میں, تو اب پریشان بادشاہ ہکا بکا, اب بھائی کس پہ الزام ڈالیں کس پہ نہیں ڈالیں. بظاہر تو ایسے موقع پہ مرد ہی پر الزام آتا ہے, لیکن وہ جانتا تھا یہ اتنے نیک شریف, اتنے عبادت گزار, یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا, بچے جو ہے نا ان کا کسی سے کوئی مفاد نہیں ہوتا. بچوں کا, بچے ایسی چیز ہوتے ہیں جن کا کوئی مفاد نہیں. اب وہاں تو مفاد تھا نا بادشاہ کے, اپنے شاہی خاندان کے لوگوں کا, کہ ہم اگر زلیخا کو برا ٹھہراتے ہیں تو وہ ہماری اپنے خاندان کی بے عزتی ہے. بچوں کو نہیں پتہ ہوتا اس وقت کس کی عزت ہو رہی ہے, کس کی بے عزتی ہو رہی ہے. جیسے ایک بچے سے کسی نے پوچھا نا, ٹیچر نے پوچھا, خاتون نے پوچھا ماں نے, بیٹا تم نے اسکول میں پڑھا ہے جان کیسے نکلتی ہے؟ اس نے کہا ہاں پڑھا ہے. کہتے ہیں امی یہ تو مجھے ویسے ہی پتہ ہے جان کیسے, نہیں جان کہاں سے نکلتی ہے؟ تو اس نے کہا جان کھڑکی سے نکلتی ہے. ماں پریشان, جان کھڑکی سے نکلتی؟ کہتے ہیں وہ انٹی آتی ہیں نا ہمارے پڑوس سے گھر میں, تو جب آپ گھر پہ نہیں ہوتی ہیں پڑوسی انٹی آتی ہیں, جیسے ہی آپ گھر میں آتی ہیں نا تو ابو ان سے کہتے ہیں جان کھڑکی سے نکل جاؤ, جان کھڑکی سے نکل جاؤ. تو بچے کیا کرتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت کیا کہنا ہے, بالکل کلیئر. تو میں کل بیٹھا ہوا سحری میں اپنے بچوں کے ساتھ, چھوٹی بچی بھی بیٹھی ہوئی ہے. اچھا بچوں کو ہی نہیں پتا ہوتا کہ اس وقت کیا بولنا ہے, کون سی بات ابھی بولنے کی ہے نہیں ہے, یہی بچوں کا حسن ہوتا ہے. تو میں کل صبح سحری کے وقت میں بچوں کو بٹھا کے تھوڑا سمجھا رہا ہوں, دیکھو ہم سب نے ایک دن مرنا ہے, اور ایک دن آپ کے ابو بھی مریں گے. دیکھو میرے ابو کا انتقال ہو گیا تو ایک دن آپ کے ابو کا, تھوڑا سا نا ان کو آخرت کی یاد. تو چھوٹی سی بچی کہنے لگی
منہ سے نا اچھی بات نکالنی چاہیے انسان کو. اتنی مجھے ہنسی آئی ہے یار, میں نے کہا اس پہ غصہ کروں یا ہنسوں. وہ جب میں نے کہا نا ایک دن آپ کے ابو بھی مریں گے, یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے امی بھی مریں گی, ببو ہی مریں گے بھائی. تو فوراً ایک چھوٹی بچی ہے وہ کہنے لگی منہ سے نا اچھی بات نکالنی چاہیے. تو بچے موقع نہیں دیکھتے, وہ اسٹریٹ فائر کرتے ہیں وہ. تو خیر, تو قرآن کہتا ہے کہ انہی کے خاندان میں سے, جو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے, ایک 9 عمر بچہ تھا وہ, اس نے کہا بھائی دیکھو کہ ان کا دامن پھٹا ہوا ہے کرتا, اگر یہ کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو اس کا مطلب وہ ٹھیک کہہ رہی ہے, اور اگر یہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے اس کا مطلب یہ آگے بھاگ رہے تھے اور وہ پیچھے ہے. تو کرتا دیکھا تو پیچھے سے پھٹا ہوا تھا, اب اس کی تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے نا کہ پیچھے سے کرتا کیوں پھٹا ہے. تو بادشاہ نے فوراً کیا کہا, انہو من کیدکن, اپنی بیوی سے کہا یہ تم عورتوں کی تدبیر ہے. یہ کیا ہے؟ انہو من کیدکن, یہ قیدی کی نہیں کہا, کننا یہ تم سب عورتوں کی تدبیر ہے. یعنی کیا مطلب کہ تم عورتوں میں قدر مشترک یہ چیز ہے کہ تم اس قسم کی ہوشیاریاں کرتی ہو. عشق خود چڑھا ہوا ہوتا ہے, بلی کس پہ ڈال دیتی ہو؟ اس پہ, بے گناہ آدمی پہ. اور پھر آگے کہنے لگا ان کیدکن عظیم, تم عورتوں کی تدبیریں بہت بڑی یعنی بہت خطرناک ہوتی ہیں. اب کرے کیا؟ اب کر کچھ سکتا نہیں ہے, اس لیے کہ اگر اپنی بیوی کو سزا دے گا تو بدنامی کس کی ہوگی؟ ہیں بیوی کی نا. پبلک کو بعض جرم ایسے ہوتے ہیں ان پہ پردہ ڈالنا ہی پڑتا ہے کہ آپ اگر سزا دیں گے تو لوگ بولیں گے کیوں مار رہا ہے بھائی اپنی بیوی کو, آپ کہیں اس کا چکر چل رہا تھا. اس کا کیا چل رہا تھا؟ لوگ ساری زندگی انگلیاں اٹھائیں گے نا, بھائی اس کی بیوی کا کسی سے چکر چل رہا ہے. طلاق دو گے تو ٹینشن, لوگ کہیں گے بادشاہ سلامت کی جو وائف ہے نا ان کے کسی سے تعلقات تھے جس کی بیس پر ان کے درمیان کیا ہو گئی ہے, ڈیورس. تو یعنی یہ ایسا کڑوا گھونٹ تھا جو بادشاہ نے بہرحال نگلنا ہی تھا. تو اس لیے بادشاہ گھننا بن گیا نا. ایسے موقع پہ گھننا سمجھتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. تو کہنے لگا یوسف اعرض عن ھذا, یوسف مٹی ڈال, وہ مٹی پا یار, ہو جاتا ہے انسان ہے, چپ کر کے بس آرام سے بیٹھ جا, کسی کو بتانا نہیں. اعرض عن ھذا, اگنور کر دے اس کو. اور بیوی سے کہنے لگا واستغفری لذنبک, تو بھی سوری کر لے. استغفری کا معنی کیا ہے؟ تو بھی بولو بھائی سوری کر لو. مٹی پاؤ بس آرام سے, کسی کو بتانا نہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے کر کے اور چپ کر کے آرام سے بس اس کو گھر ہی میں ہم نے مسئلہ حل کر دیا. عقل مندی کا کام کیا اس نے, بے وقوفی نہیں تھی, بڑا ذہین بادشاہ تھا. آگے بھی قرآن میں پتہ چلتا ہے کہ بڑا سمجھدار آدمی تھا, اور جناب گھر کا مسئلہ گھر میں حل کر دیا. لیکن آپ کو پتہ ہے منفی بات کو اگر آپ مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا, وہ سرنگ بنا کے گھر سے باہر نکل. پازیٹیو باتیں نہیں پھیلتی, منفی باتیں فوراً پھیلتی ہیں. تو ایک کیا ہوا کہ جی بات محل سے لیک آؤٹ ہوئی, ادھر گئی. پتہ ہے بھائی ایسے ہر ایک دوسرے کو بتا رہا ہے, کسی کو بتانا نہیں, ٹھیک ہے, ہر ایک دوسرے کو بتا رہا ہے, کسی کو بتانا نہیں. ہوتے 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 تھوڑے دنوں کے اندر پورے مصر میں خبر پھیل گئی. قال نسوة فی المدینۃ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسی. بھائی بادشاہ کی بیوی ہو کر ایک گھر کے غلام پہ عاشق ہو گئی, ایک ملازم پہ عاشق ہو گئی. انا لنراها فی ضلال مبین. بادشاہ کی بیوی کا جو مینٹل لیول ہے بہت ہی پست ہے. ارے کسی شہزادے پہ عاشق ہوتی, مصر کے بادشاہ کی بیوی فلسطین کے بادشاہ پہ عاشق ہو جاتی ہے. بھائی چلو چکر چلنا ہی تھا تو کسی بڑے آدمی سے چلتا, ایک گھر کا غلام اس پہ عاشق. جیسے کوئی جو ہے نا کوئی بہت بڑا شہزادہ ہو, اور وہ معاذ اللہ, میں مثال حضرت یوسف پہ نہیں فٹ کر رہی ہے سمجھانے کے لیے, وہ کسی کوئی بہت ہی کمتر قسم کی کوئی لڑکی ہو اس پہ عاشق ہو جائے, تو لوگ کہیں گے نا بھائی تو اپنے لیول کے لوگوں سے دوستی لگا نا. تو عورتیں ذلت سے بادشاہ کی بیوی کو دیکھنے لگیں.
امرأۃ العزیز، بادشاہ کی بیوی ہے، تراود فتاہا، اور عاشق کس پہ ہو رہی ہے؟ اپنے گھر کے غلام پر. انا لنراہا فی ضلال مبین. اب مسئلہ بن گیا بادشاہ کی بیوی کی عزت کا. اس نے کہا بھائی میں تو بے عزتی ہو گئی، لوگ کیا کہہ رہے ہیں گھر کے غلام پہ عاشق. تو اس نے کہا کہ میں ذرا اس غلام کا ان لوگوں کو جلوہ کراؤں گی، پھر ان کو پتہ چلے گا کہ میرا معیار اونچا ہے یا کم ہے یا اونچا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے فلما سمعت بمکرہن ارسلت الیہن. بادشاہوں کے لیے دعوتیں کرنا کیا مشکل ہے، شہر کی جتنی بڑی بڑی اونچے خاندان کی عورتیں ہیں نا ان سب کو اس نے بلا لیا. مصر محل میں دعوت کی، آ جاؤ بھائی. سب کے ہاتھوں میں تیز چھریاں پکڑا دیں اور پھل پکڑا دیے کاٹنے کے لیے. وقالت اخرج علیہن، یوسف سے کہا ذرا سامنے سے نکل کے جاؤ. جب یوسف علیہ السلام سامنے سے گزر کے گئے، ان کو نہیں پتا تھا ان عورتوں کے کہ یہ وہی لڑکا ہے، بس ویسے ہی کہا سامنے سے گزر کے جاؤ. تو وہ جب انہوں نے ان عورتوں نے ان کو نوجوان کو دیکھا تو قرآن کہہ رہا ہے قل وقطعنا ایدیہن، ایک دم ان کے حسن و جمال کو دیکھ کر ایسی مبہوت ہوئی ہیں کہ اپنی ہاتھ کاٹ ڈالے چھری سے، زخمی کر دیا اپنے. پتہ ہی نہیں چل رہا ہم سیب کاٹ رہی ہیں یہ کیا کاٹ رہی ہیں، ہاتھ کاٹ رہے ہیں. وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا، کہنے لگی اللہ کی قسم یہ شخص انسان نہیں ہے. ان ھذا الا ملک کریم، یہ کون ہے، کوئی آسمان سے معزز فرشتہ اتر گیا ہے. اچھا ابھی تک زلیخا نے بتایا نہیں تھا کہ یہ کیا ہے، ہوشیار تھی نا، پہلے بتا دیتی تو وہ بات نہ بنتی. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات میں حضرت یوسف سے ملے. فرمایا اللہ نے اس کائنات میں جتنا حسن تقسیم کیا ہے نا اس میں سے آدھا اکیلے یوسف علیہ السلام کو دیا ہے. آدھا اکیلے کس کو دیا ہے؟ حضرت یوسف. معجزے ہوتے ہیں نا پیغمبروں کے، تو یوسف علیہ السلام کا معجزہ کیا تھا؟ بے پناہ حسن و جمال. تو وہ فوراً ہاتھ کاٹ کے کہنے لگی ما ھذا الا حاش للہ ما ھذا بشرا، اللہ کی قسم یہ انسان نہیں ہے، یہ کوئی فرشتہ ہے نورانی جو آسمان سے اتر گیا ہے. تو فوراً زلیخا نے کہا ذالک الذی لمتننی فی، یہ ہے جس کے بارے میں مجھے تانے دیے جا رہے تھے. یہ ہے جس کے بارے میں مجھے تانے دیے جا رہے تھے، اور اب میں اپنے عشق کو ظاہر کرنے میں کوئی عار محسوس نہیں کروں گی. اب ببانگے دوہل بتانے لگی میں اس پہ عاشق ہوں. اور پھر پتہ تو سب کو چلی گیا ہے، اس لیے دھمکی دی یوسف علیہ السلام کو وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اگر اس نے میری مراد پوری نہیں کی لَيُسْجَنَنَّ، اسے میں جیل میں پہنچا کے چھوڑوں گی، وَلَيَكُن مِّنَ الصَّاغِرِينَ، اور اس کا مقام کم، جو عزت اس کو محل میں مل رہی ہے وہ عزت نہیں رہے گی. ایسے موقع پہ حضرت یوسف نے دعا مانگی. اس سے پتہ چلتا ہے جتنے چہرے کے خوبصورت تھے دل کے اس سے زیادہ. آج چہرے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، اندر سے گٹر ابل رہا ہوتا ہے دل میں، حرام خواہشات کا، دو نمبریوں کا. بہت نورانی چہرے ہم نے دیکھے ہیں مگر بہت جتنے نور ہوتا ہے نا اتنا ہی اندر اندھیرا ہوتا ہے ان کے. تو یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا، اے اللہ مجھے جیل کی زندگی اس برائی سے زیادہ محبوب، ایسا نہ ہو کہ میں اس برائی میں مبتلا ہو جاؤں. تو اس بادشاہ کی بیوی نے دیکھ لیا بھائی یہ تو ان پہ بس نہیں چل رہا، تو بادشاہ سے مشورہ کر کے کہاں بادشاہ کو تو یہ نہیں بتایا کہ زور نہیں چل رہا، بادشاہ کو یہ کہا بھائی اگر ہم ان کو جیل میں نہیں ڈالتے تو ہماری بدنامی ہے، لوگ کہیں گے غلطی کس کی تھی، ہماری تھی، کیونکہ اگر اس کی تھی تو اس کو جیل میں کیوں نہیں ڈالا. تو جیل میں ڈال کے بادشاہ بھول گیا، کیونکہ بادشاہ کا کیا مفاد تھا آپ سے، بلکہ وہ تو اور پریشان تھا. تو اب دیکھو اللہ کے غیب کے خزانے کیسے حرکت میں آتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ عرش پہ بیٹھ کے اپنی مخلوق کو بھول گیا ہے، اسی سے مایوس ہوتا ہے نا انسان. لوگ خودکشی کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ یار میرے تو مسائل حل ہی نہیں ہو رہے، میرے تو ساتھ مسئلے نہیں ہو رہے. بھائی جو عرش والا ہے وہ کسی کو بھولتا نہیں ہے، تبھی تو خودکشی حرام ہے کہ تم اس سے دعا مانگو، اس سے امیدیں لگا کے بیٹھو. تو اب جیل میں چلے گئے اور جیل سے نکلنے کی اب اسباب کی دنیا میں کوئی امید نہیں. اب تو ہمیشہ کے لیے پڑ گئے اس میں، کیونکہ کوئی پہلے ایسے تھوڑی تھا کوئی کیس چلتے ہوں اور جناب پھر یونائٹڈ نیشن حرکت میں آئے اور یہ کچھ بھی نہیں. تو پڑے ہوئے اندر پڑے ہوئے ہیں، بس اللہ نے غیب سے مدد کی. کئی سال گزر گئے، جیل میں 2 قیدیوں کو خواب آیا. اچھا جیل میں بھی آپ
کو لوگوں نے دیکھا نا عبادت, سچ بول رہے ہیں, صفائی ستھرائی, جو ایک نیک لوگوں کی خاصیتیں ہوتی ہیں, تو جب بھی کوئی ایسا شخص لوگوں کو نظر آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں اللہ نے ایک بات ڈالی ہوئی ہے کہ اس کی عزت کرو, اور خواب کی تعبیر کس سے پوچھو؟ اس سے, کیونکہ اس کو اللہ نے فراست زیادہ دی ہے. تو دو بندوں کو خواب آیا, ایک نے کہا مجھے خواب آیا ہے کہ میں شراب نچوڑ کے بادشاہ کو شراب نچوڑ رہا ہوں, اور دوسرے نے کہا کہ مجھے خواب آیا ہے کہ میرے سر پہ ٹوکری رکھی ہوئی ہے روٹیوں کی, اور پرندے اس میں سے دانہ کھا رہے ہیں, وہ کھا رہے ہیں, روٹی کھا رہے ہیں. تو ہم آپ کو نیک آدمی سمجھتے ہیں, آپ ہمیں اس کی تعبیر بتائیں. یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب یہ میرے محتاج ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے کہا میں تعبیر بعد میں بتاؤں گا, لیکن میں پہلے تمہیں یہ بتا دوں کہ میرے رب نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے, اور ان کو توحید کی دعوت دینے لگے. جب کوئی آپ کا محتاج ہوتا ہے نا تو آپ کی بات غور سے سنتا ہے. کیسی فکر ہے یار, جیل میں ہے, لیکن انہوں نے کہا تعبیریں تو بعد میں چلیں گی, پہلے ان کو سیدھا دین تو دکھاؤ. یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار, اے میرے جیل کے دوستو, صاحب کا معنی میرے ساتھیوں, ان کو عزت دے رہے ہیں حالانکہ وہ غیر مسلم ہیں. بتاؤ بہت سارے خدا اچھے ہیں یا ایک خدا؟ اور جن خداؤں کو تم پوجتے ہو اللہ نے آسمان سے ان کے برحق ہونے کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے, تو ان کو اچھی طرح نہ تبلیغ کی ہے توحید کی. پہلے یہ ہوتے ہیں ویژنری لوگ کہ جہاں بھی جا رہے ہیں اپنا ویژن بولتے, کیوں نہیں بھائی, نہیں بھول رہے. ان کو اچھی خاصی تبلیغ کرنے کے بعد پھر ان کو خواب کی تعبیر بتائی ہے کہ تم دونوں میں سے ایک کو رہائی ملے گی, اور وہ بادشاہ کو اسی طرح شراب پلایا کرے گا جیسے پہلے پلایا کرتا تھا, اور دوسرے کو پھانسی ہو جائے گی, اور پرندے اس کے سر سے اس کے مغز کو نوچ نوچ کے کھائیں گے. اور یہ بتائیں قضی الامر الذی فیہ تستفتیان, جس مسئلے کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے جو میں نے تعبیر بتائی اب ایسا ہی ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ خواب کی تعبیر جب تک بیان نہ کر دی جائے نا وہ لٹکی رہتی ہے, پھر جو تعبیر بتا دی جائے ویسا ہی ہوتا ہے. اس لیے خواب کی تعبیر کسی خیر خواہ سے پوچھنی چاہیے جو جلا بھنا نہ بیٹھا ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے, کوئی جلا ہوا آپ سے ویسے ہی تپ چڑھی ہوئی ہے تو اچھے خواب کو بھی برا بنا کے پیش کر دے گا آپ کے سامنے. تو اچھا, پھر یوسف علیہ السلام نے جس کو بتایا نا کہ بھئی تمہیں رہائی ملے گی, اس کو کہا کہ اب تم جب رہائی مل جائے نا تو بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایک شخص قیدی کئی سالوں سے جیل میں پڑا ہوا ہے, میری سفارش کرنا. کیسا نالائق, قرآن کہہ رہا ہے جب رہائی ملی ہے تو بھول گیا. اپنا کام جب ہو گیا نا, گھننے تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا, اپنا کام نکالو پتلی گلی سے نکلو, بھول گیا. فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, مزید چند سال جیل میں پڑے رہے ہیں اس کے بھول کی وجہ سے. کتنی بڑی آزمائش. ایک دفعہ بھی اللہ سے شکایت نہیں کر رہے, اے اللہ مجھے تو لگتا ہے کسی نے میرے اوپر کچھ بولو کر دیا. پہلے کنویں میں گیا, وہاں سے بکاؤں تو میرے اوپر جھوٹے الزامات لگے, میں اس میں بچاؤں, شریعت پہ بھی چل رہا ہوں, میں اللہ کے حکم پہ بھی چل رہا ہوں, لیکن چلنے سے ہم نے تو علماء سے سنا تھا کہ خوشیاں ملتی ہیں جب شریعت پہ چلتے ہو, یہاں خوشیوں کے بجائے کیا مل رہا ہے؟ جیل. چلو جیل میں بھی میں نے ناشکری نہیں کی, اللہ اللہ کرتا رہا, خواب کی تعبیر میں نے بندے کو بتا دی. اب میں اس کو کہہ رہا ہوں جا کے بتاؤ, امید ہوئی ہے نکلنے کی, بندہ ہی بھول گیا. لگتا ہے کسی نے کچھ, عبقری والوں سے رابطہ کرو. اس میں سب سے پہلے کس سے بولو؟ عبقری سے رابطہ, اور پھر فلیتے ملیتے, اور پھر فلانے روحانی ٹوپی ڈرامے سے, اور پھر فلانا روحانی ٹوپی ڈرامہ. وہ روحانیت کے نام پہ جو الو کے پٹھے بغیرت گالیاں دینے کا میرا دل کرتا ہے. اور تم لوگوں کی قسمت میں اللہ نے نا گناہوں کی وجہ سے یہ کمبخت اللہ نے تمہاری قسمت میں لکھے ہوئے ہیں کہ جاؤ ان سے اپنا ٹائم برباد کرواؤ, ان کی عقیدت میں ہاتھ پاؤں چومو, کیونکہ تمہیں قرآن و سنت سے دلچسپی ہے نہیں. تو اللہ نے تمہاری قسمت میں یہ جو حرام خور رکھے ہوئے ہیں نا روحانی عامل, جن کی عقیدت میں تم اندھے ہو رہے ہو, یہ اللہ نے تمہارے گھر تباہ کرنے کے لیے پیدا کیے ہیں. اور سمجھا کے تھک گئے, مگر تم لوگوں کی کھوپڑی میں بات بیٹھ ہی رہی ہے. مجھے تو نام آتا ہے, مجھے ان لوگوں پر میرا پارا چڑھنا شروع ہو جاتا. لوگ کہتے ہیں وہ حضرت جی کے خلیفہ, جا کے اس سے بھائی حضرت جی کے خلیفہ ہو یا مفتی ہو,
علماء بیچاروں کو سیدھے ہوتے ہیں, ان کو پتہ نہیں ہوتا, وہ جا کے اس کو دیکھتے ہیں بھوک لگایا ادھر جن بھاگ گیا, وہ کہتے ہیں یار اس کو اللہ نے جو علوم عطا فرمائے ہیں وہ ہمارے پاس نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے اس کے پاس, کم بخت سارا دن تو یہ ادھر بیٹھا رہتا ہے, علوم کس وقت حاصل کر رہا ہے یہ بیٹھ کے, نہ کسی مدرسے میں پڑھا, نہ کسی پتہ نہیں کون سی قبرستان میں گھس کے اس نے علوم حاصل کیے ہیں, کسی کھڈے میں جا کے علوم حاصل کیے ہیں. چھوڑ دو ان روحانیت کے, نہ تبلیغ والے روحانی والے صحیح ہوتے ہیں, یہ بتا دوں میں. لوگ کہتے ہیں وہ روحانی بزرگ ہیں وہ تبلیغ میں, بھائی تبلیغ میں ریون کا بڑا بھی ہوگا نا, وہ فراڈی پہلے ہوگا, بعد میں ہوگا جو کچھ. کہتے ہیں وہ تو دیوبندی ہیں, دیوبندی ہو, تبلیغی ہو, جہادی ہو, خانقاہی ہو, وہ الو بنا رہا ہے آپ کو روحانیت کے نام پہ. چھوڑ دو ان دھندوں کو. تو میٹر میں سنتا رہتا ہوں نا کس کس طریقے سے تباہ کر رہے ہیں, اور علماء کو بیوقوف بنانا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یہ نہ کہو یار وہ حضرت جی گئے تھے, حضرت جی تو نیک ہیں, لیکن نیک آدمی کو بیوقوف بنانا کوئی مسئلہ نہیں ہو ان لوگوں کے لیے. ان کے پاس بڑے حربے ہوتے ہیں, ہمیں ان کی پتہ ہے ان کم بختوں کا بھی کہاں سے کہاں بات چلے گی. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ مجھ پہ کسی نے کچھ بولو نا یار کر دیا ہے کہ میرے تو مسئلے ہی حل نہیں ہو رہے, اب میں فون کرتا ہوں وہ حضرت جی دامت برکاتہم کے پاس, وہ بھی گیا تھا ایک بہت بڑے بزرگ, ان کے کام وہاں بنے تھے, وہاں فون کر رہا, کچھ بھی نہیں. توبہ, استغفار, اللہ سے دعائیں اور صبر اور تقدیر پر ایمان. ابھی مزہ آیا نہیں ہے, میرے دل جو ہے نا, اگر میرے پاس ڈنڈا ہوتا نا اٹھا کے میں آپ لوگوں کو کوٹتا, کیونکہ مجھے پتہ ہے پھر کچھ مسئلہ ہوگا نا, پھر جاؤ گے انہیں کم بختوں کے پاس, پھر جاؤ گے آپ, باز آنے والے آپ بھی نہیں ہو. تو خیر بہت دنوں کے بعد آئے, اس لیے کہ تھوڑا تھوڑا بولنے دیا کرو روزانہ, اس سے معاملہ سیٹ رہتا ہے. بہت دنوں کے بعد بولا ہوں تو اس لیے غصہ آ رہا ہے. تو خیر کیا بات چل رہی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا, اب دیکھنا اتنا سا کلپ نکل کے مارکیٹ میں آ جائے گا کر کے, یہ پورا پروگرام آ جائے گا. اچھا ہے آئے, کم بختوں کو لگے تو صحیح جا کے, بے شرموں کو. تو یوسف علیہ السلام کتنے مسائل کتنے مسائل کتنے مسائل, تو یہ نہیں کہہ رہے کسی نے کچھ کر دیا, بندش ہو گئی ہے, مسئلے ہی نہیں حل ہو رہے, میں تو بس پریشان, ابے چھوڑو یار ایسی زندگی سے تو مرنا ہی بہتر ہے. نا نا نا, صبر کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور ادھر اللہ نے اس کو بلا دیا. پھر کیا ہوا ہے, لیکن اللہ تو عرش پہ دیکھ رہا ہے نا. اللہ کہہ رہے تھے ہم اور آزمائیں گے آپ کو. قال الملک انی ارا سبع بقرات سمان, بادشاہ سلامت ایک دن صبح سو کے اٹھیں, بڑا عجیب خواب آیا اس کو, اور سارے درباریوں کو جمع کیا, مسٹنڈوں کو نا, اس نے بولا بھائی میں نے عجیب خواب دیکھا ہے, 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو اور 7 گندم کے تازہ خوشے وہ دبلے خوشوں کو کھا رہے ہیں, باریک خوشوں, مجھے اس کی تعبیر بتاؤ کیا ہے. وہ پھر بھی ہم لوگوں سے اچھے تھے, انہوں نے کہا ہمیں اس کی تعبیر اس لیے نہیں آتی کہ کوئی اچھا خواب یہ ہے نہیں, ٹھیک ہے نا, پراگندہ خیالات ہیں, اضغاث و احلام ہے. آپ کو حکومت چلانی ہے, ٹینشنوں میں جب آپ سوئیں گے تو موٹی پتلی گائیں تو نظر آئیں گی. ٹینشن ہے, ٹینشن کی وجہ سے ایسی چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن میں کہتا ہوں وہ ہم لوگوں سے کم فراڈی تھے. آج روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس آپ کوئی بھی خواب سناؤ, کم بخت ہر خواب کی تعبیر بتائے گا آپ کو. وہ چینل کھول کے بیٹھے ہوئے خوابوں کی تعبیروں کے, وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے اس کی تعبیر نہیں آتی. یہ پھر بھی کم بخت ان کم بختوں سے اچھے تھے. انہوں نے کہا بھائی یہ چونکہ ایکچولی کوئی الٹا سیدھا خواب ہے تو ایسے خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی. ہر خواب کی تھوڑی تعبیر ہوتی ہے. کچھ بھی خواب میں آ رہا ہے تھوڑی اٹھ کے صبح سنانا شروع کر دو, تو روزانہ ہی آ رہا ہوتا ہے کچھ نہ کچھ انسان کو. لیکن بادشاہ کو اندازہ ہوا بھائی یہ تھوڑا یونیک قسم کا خواب ہے, اس کی کوئی تعبیر ہوگی. اب جب یہ بات چل رہی تھی تو وہ شراب پلانے والا جو تھا نا بادشاہ سلامت, اس کو ایک دم یاد آیا, اور ایک خواب سے یاد آیا بادشاہ جی ایک بندہ ہے وہ بڑی ایکوریٹ تعبیر بتاتا ہے. اب چونکہ اس کا اپنا مفاد تھا نا کم وقت کا, فوراً بھاگا بھاگا یوسف علیہ السلام کیا, یوسف ایھا الصدیق, یوسف اے میرے دوست. اب دیکھو اے میرے دوست, یہ ہے مفاد پرستی. افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات. 7 موٹی گائیں 7 پتلی کو اور خوشے کھا رہے ہیں, اس کی تعبیر بتائیں تاکہ میں لوگوں کو جا کے بتاؤں. فوراً یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتا دی. ان قریب قحط پڑنے والا ہے 7 سال. 7 سال تک تم اپنے مال کو اسٹور کرو, بارشیں ہوں گی 7 سال.
سب کچھ اسٹور کر کے رکھو. اس کے بعد 7 سال قحط پڑے گا, یہ قحط پچھلے 7 سال کی اسٹوریج کو ختم کر دے گا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارشیں ہوں گی. تو ابھی سے اسٹور کر لو ورنہ تباہ ہو جاؤ گے, مر جاؤ گے سب. جب بادشاہ کو جا کے بتایا, بادشاہ کہنے لگا بھائی قال الملک اوتونی بھی, بادشاہ نے کہا بھائی اس کو لے کر آؤ جیل سے اس کو لے کر آؤ. قرآن کہہ رہے فلما جاءہ الرسول, جیسے ہی قاصد آیا یوسف علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ بادشاہ بلا رہے ہیں, تو حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع تھی. آپ نے فرمایا اگر میرے پاس جیل میں قاصد آتا تو میں فوراً چلا جاتا. یوسف کا بڑا صبر ہے. یوسف علیہ السلام نہیں نکلے اور کہا ارجع الی ربک, جاؤ بادشاہ کے پاس جا کے کہو ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن, جن عورتوں نے مجھے دیکھ کر اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے پھر میرے اوپر انہوں نے تہمت لگائی, ان سے جا کے پوچھو اس پورے کیس میں غلطی کس کی تھی. جب تک میری صفائی بیان نہیں ہو جاتی میں جیل کی دیواروں سے نہیں نکلوں. کیوں؟ اپنے ویژن کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر لوگوں کو شک بھی ہو گیا نا میرے بارے میں تو آگے جو میں نے دین کی دعوت کا کام کرنا ہے اس دعوت میں جان نہیں رہے گی. لوگ کہیں گے بھائی اس پہ تو الزام لگے ہیں, اب جب الزام لگ جاتا ہے تو کون صحیح کون غلط کون دیکھے گا بھائی. یہ پہلے میری پوزیشن واضح ہونی چاہیے, اعلان ہونا چاہیے کہ کون صحیح تھا اس کیس میں کون غلط. ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ یوسف کا صبر تھا, حوصلہ تھا, ورنہ ایسے موقع پہ انسان کہتا ہے بھائی ابھی نکلو تو صحیح. ایسا نہ ہو بادشاہ کا میٹر گھومے اور بولے بھائی چلو بس وہیں رہو پھر, ٹھیک ہے نا, ہمارا تو کام ہو گیا, ہمیں تو تعبیر پتہ چل گئی. تو پھر بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا, بتایا بتاؤ حقیقت واضح کرو. وہ بھی ابھی تک بیچارہ باولا ہوا بتا کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے. تو ان عورتوں نے کہا بھائی بات یہ ہے ما علمنا علیہ من سوء, اللہ کی قسم حاشا للہ, اللہ کی قسم ہم نے اس نوجوان میں کوئی برائی نہیں دیکھی. پھر بادشاہ کی بیوی خود آ کے بیان دیا اس نے کہ الآن حصحص الحق, اب تو اللہ نے حق کو واضح کر دیا ہے. انا راودتہ عن نفسی, میں نے اس کو برائی کی دعوت دی تھی اور وہ انہ لمن الصالحین, وہ نیک لوگوں میں سے ہے, وہ برے لوگوں میں سے نہیں ہے. یوسف علیہ السلام نے اپنی اس پوزیشن کو واضح کرنے کے بعد کیا اعلان کیا؟ اب یہ بھی ایک قسم کے بظاہر تکبر ہے نا کہ میں بہت نیک ہوں, مجھ سے تو غلطی ہو ہی نہیں سکتی. تو آگے کہہ رہے ہیں ذالک لتعلم انی لم اخنہ بالغیب, بادشاہ میں نے تجھے یہ اس لیے اعلان کروایا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ میں نے تمہاری غیر موجودگی میں تمہارے گھر میں خیانت نہیں کی. تو نے مجھے احسان کر کے اپنے محل میں رکھا, تیرے دل میں یہ شک ہو سکتا تھا کہ میں خیانت کر رہا ہوں, یعنی ویسے بھی زنا بری چیز ہے, لیکن اگر کوئی احسان کر کے آپ پہ اعتماد کر کے آپ کو اپنے گھر میں گھساتا ہے اور آپ اسی کی بہن بیٹی اور بیوی پہ آنکھیں ٹکانا شروع کر دیں, یہ زیادہ پرلے درجے کی بغیرتی ہے, اس کو خیانت کہتے ہیں. اور یہ ہو رہی ہے آج. کتنے کیسز آتے ہیں, ایک دوست آپ پر اعتماد کرتا ہے کہ بھئی آپ کرنا نہیں چاہیے ایسے اپنی جوان بیوی کے معاملے میں, لیکن اگر اس نے آپ پہ اعتماد کیا ہے کہ بھئی آپ بھابھی کے ساتھ وہاں چلے جائیں, یہ کام کروا دیں, یہ کروا دیں, نہیں ہونا چاہیے, پردے کا حکم ہے. لیکن اگر اعتماد کر رہا ہے تو پھر ایسے مرد کی اس عورت کے ساتھ خیانت کرنا یہ اور زیادہ برا ہے کہ وہ آپ کے بارے میں دل بڑا رکھ رہا ہے کہ آپ شریف آدمی ہیں. ٹیوشن پڑھانے کے لیے آپ نے کسی کو گھر میں بلا لیا, باپ نے آپ پہ اعتماد کیا کہ آپ اس کی بیٹی کو پڑھائیں گے, بے وقوف آدمی ہے, بے وقوف. جوان بیٹی کے بارے میں آپ پر اعتماد کر رہا ہے, آپ سے مراد یہ کسی اور پر, ٹھیک ہے نا. لیکن اگر کر رہا ہے تو بھائی آپ کے بارے میں جب اس نے دل بڑا رکھا ہے تو آپ بھی اس کے گھر میں خیانت بولو نہیں کرو, یہ ڈبل جرم ہوگا. اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچاؤ اس کے. تو حضرت یوسف نے کہا کہ میں نے یہ اعلان اس لیے کروایا تاکہ اس کو پتہ چل جائے لم اخنہ بالغیب, اس کی غیر موجودگی میں میں نے خیانت نہیں کی ہے. کل یہ کہے گا کہ میں نے تجھے اپنے گھر میں ٹھکانہ دیا اور تو میری عورتوں پہ نظریں ڈالنے لگا ہے. پھر آگے کہنے لگے وما ابرئ نفسی, اور میں اپنے نفس کی برات بیان نہیں کرتا, میرا رب جس پر رحم کرتا ہے وہ گناہ سے بچتا ہے. تو یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں برائی سے بچ گیا, یہ میرے رب نے میری حفاظت کی ہے, بڑائی بھی نہیں. آج دیکھو کتنے لوگ ہیں, میں یوں میں یوں میں یوں میں ایسا, مجھے اللہ نے علم دیا, میرے سامنے کوئی ٹک ہی نہیں سکتا, ایسے دعوے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اور میں نے سب کی دکانیں بند کر دی, میں نے سب کے چورن بند کر دیے, مجھے سب سے زیادہ علم, میں سب سے زیادہ. میں کا لفظ اللہ کو اتنا ناپسند ہے کہ حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں, اور واقعی وہ تھے بھی.
لیکن اللہ کو آپ کا یہ جملہ پسند نہیں آیا, یہ انداز پسند نہیں آیا, تو اللہ نے آپ کو تنبیہ کی. تو یہ میں پسند نہیں ہے, گناہ سے حفاظت ہو رہی ہے, بھائی ہمارا کیا, ہمیں تو 2 منٹ میں پھسلتے دیر نہیں لگتی, ہماری تو حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ. اگر اللہ نہ کرے ہماری کیا اوقات ہے؟ تو کتنی صفائی بیان کرنے کے بعد بھی نسبت کس کی طرف کر رہے ہیں؟ اللہ کی. بادشاہ آپ کے اس کلام سے اور انسپائر ہو گیا, ٹھیک ہے نا, کہ یار یہ تو بہت نیک آدمی ہے, اس کے تو کلام میں بڑی حکمت ہے. تو بادشاہ نے کہا صرف رہائی نہیں ملے گی, ان کو میں اپنا وزیر بناؤں گا. کیا بناؤں گا؟ آئندہ مشورے کس سے لوں گا؟ استخلصہ لنفسی, تم سب یہاں سے دفع ہو جاؤ, میرے ساتھ کون بیٹھا کرے گا؟ وہ عجیب عجیب مسٹنڈے کے سمجھے نا, کچرا جمع کیا ہوا تھا اس نے ان میں کیا, جو کمبخت بھول گیا اپنے محسن کو, اس مسٹنڈے کو اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. جو شراب پلا رہا تھا اس مسٹنڈے سے بادشاہ مشورے, اس بادشاہ نے کہا اصل تو یہ آدمی ہے, دفع ہو یہاں سے. تو اس کو یوسف علیہ السلام کو بلایا. پھر جب ان سے بات چیت ہوئی تو اور متاثر ہوا, اور بادشاہ نے کہا انک الیوم لدینا مکین امین, آج سے میں آپ پہ اعتماد بھی کروں گا حکومتی خزانوں کے معاملے میں, ہر چیز میں, اور آپ کا مضبوط میرے محل میں ٹھکانہ بھی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر دیکھا بادشاہ سلامت جوش میں آئے ہوئے ہیں, تو یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا اجعلنی علی خزائن الارض, مجھے آپ وزیر خزانہ بنا دو. کیونکہ حضرت یوسف جانتے تھے کہ فیوچر میں سب سے زیادہ ویلیو وزیر خزانہ کی ہوگی, کیونکہ قحط پڑنے والا ہے. تو وزیر خزانہ جب غربت اور مہنگائی کے دور میں لوگ کس کی طرف دیکھتے ہیں؟ فواد چودھری کی طرف دیکھتے ہیں ٹھیک ہے, تو وزیر خزانہ کی طرف دیکھتے ہیں. وہ وزیر خزانہ کیا ہے؟ فواد چودھری تو وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہے. اب آپ بتاؤ یار, چلو خیر اب رمضان میں ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کوئی عہدہ مانگنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. کیونکہ یوسف علیہ السلام کا مقصد دنیا نہیں, مقصد تھا کہ یہ عہدہ میرے پاس آئے گا اور میں اس کو اچھے طریقے سے جب چلاؤں گا اور مصر کی معیشت کو میں آسمان کی بلندیوں پہ لے جاؤں گا تو میری بات ہی سب سے زیادہ سنی جائے گی, تو مجھے حق پھیلانے کا موقع ملے گا. تو اس لیے کسی بھی محکمے میں ترقی کرنا تاکہ آپ ایک مؤثر شخصیت بن جائیں, اور اپنی اس مؤثر ہونے سے پھر اس کو صحیح کاموں میں استعمال کرنا, یہ پیغمبروں کی سنت ہے. بہرحال جی وہ ہو گیا, وزیر خزانہ بن گئے, اور پھر قحط پڑا, بادشاہ کہیں مر گیا, پھر آپ ہی بادشاہ بن گئے تھے, پھر لوگوں نے آپ ہی کو بنا دیا بادشاہ. تو پھر وہ بڑا وقت چونکہ بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو پھر وہ آگے پورا واقعہ ہے. یعقوب علیہ السلام آئے اور پھر ان کے بھائی آئے, پہچانے نہیں, پھر ان کو خرچہ پانی دیا, اور بالآخر وہ ایک دن پہچان گئے نا, اور حیران ہوئے کہ آپ یوسف ہو جس کو ہم نے کنویں میں ڈالا تھا. انہوں نے فرمایا ہاں انا یوسف وہذا اخی, میں یوسف اور یہ میرا بھائی ہے. ادھر یعقوب علیہ السلام بڑی آزمائشوں میں تھے, انہوں نے بھی ایک دفعہ اللہ سے شکایت نہیں کی کہ ایک بچہ گم ہوا, اب دوسرا بھی گم ہو گیا, اب تو لگتا ہے کسی نے کچھ کر دیا, اب تو کسی روحانی اس والے سے رابطہ کرنا پڑے گا یا خود ہی چلا کاٹنا پڑے گا روحانیت سیکھنے کے لیے. کچھ بھی نہیں, انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, لوگوں سے کہہ رہے ہیں میں اپنا غم صرف کس کے سامنے بیان کر رہا ہوں؟ اللہ سے, اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو بڑے اسباق ہیں سورہ یوسف میں, موقع ملا تو کل بھی تھوڑا سا اسی کا کچھ حصہ بیان کر کے آگے چلیں گے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.